آپ حضرات سلسلہ قادریہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی سلسلے میں سلسلہ قادریہ ہے جس میں آپ کی بیعت ہونے جا رہی ہے، اور یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ سلسلہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا اور ہم تک پہنچا۔ یہ وہ سلسلہ ہے کہ جس کے اندر اولیاء اللہ، مشائخ اعظام، غوث اور قطب، اس کی جو کڑی ہے، جو لڑی آ رہی ہے، کیونکہ جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یا اس بلو کے ساتھ ہاتھ میں پکڑ کے آپ اس کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، یہ وہ کڑی ہے، وہ لڑی ہے۔ جانتے ہیں لڑی کو؟ زنجیر ہے جس کے ساتھ آپ بھی اس سے منسلک ہو رہے ہیں۔ زنجیر کو کیا کہتے ہیں بنگلہ میں؟ سیکون جائے نبو جانتے ہیں؟ تو اس میں کڑا لگا ہوتا ہے، ایک کڑا، دوسرا کڑا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں۔ یہ کڑے چلتے چلتے پورا ایک زنجیر بنتا ہے، اس کو ہم زنجیر بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ سلسلہ بھی ایک زنجیر ہے، جس زنجیر کی کڑیاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتے چلتے اس میں مشائخ اعظام جو آپ شجرہ شریف میں پڑھتے ہیں، شجرہ ہے جو آپ کو شجرہ ملتا ہے سلسلے کا، اس شجرے کے اندر یہ مشائخ اعظام جب ہم پڑھتے ہیں کہ یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے کھول دے دروازہ رحمت گدا کے واسطے، تو یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمت للعالمین سے چلتے حضرت فاطمہ، حضرت امام حسین، حضرت زین العابدین، اس طرح چلتے چلتے آپ کا سلسلہ، یہ پوری اولیاء اللہ کی لسٹ ہے کہ کون کس سے فیض یاب ہوا، پھر کس کو بیعت کرنے کی اجازت ملی، کس طرح چلتے چلتے یہ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عبد الرحمن چوری رحمۃ اللہ علیہ تک یہ سلسلہ پہنچا۔ وہاں سے سید احمد شاہ سری کوٹی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بعد طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، اور پھر طاہر شاہ صاحب نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا، اور آج اسی سلسلے کو جو اولیاء اللہ کا ایک امانت ہے ہمارے پاس، ہم اس امانت کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ اور آپ یہ جو میں نے گزارش کی تھی کہ ایک زنجیر ہے جس کا سرا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے جو لوگ بیعت ہوئے، اور وہ بیعت کا سلسلہ چلتے چلتے زنجیر کی کڑیاں ملتی رہیں، پھر خواجہ عبد الرحمن چوروی ان کی کڑی مل گئی، پھر سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر طاہر شاہ صاحب۔ آج اس زنجیر کے ساتھ آپ بھی اس لڑی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔
سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ بیت ہو رہے ہیں تو آپ بھی اس زنجیر کا حصہ بن رہے ہیں جس کا ایک سرا آپ نے پکڑا ہے اور اس کا آخری سرا کہاں ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں، دست شفقت میں اس کا آخری سرا ہے۔ تو آپ اپنی قسمت کو سلسلے میں داخل ہوتے ہوئے کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آپ پہ کتنی مہربانی ہے، کتنی کرم نوازی ہے کہ آپ اس لڑی کا حصہ بن رہے ہیں جس کی ابتدا، جس کا کنیکشن، جس کا تعلق، جس کا سرا جو ہے وہ تاجدار مدینہ رحمت للعالمین شفیع المذنبین آپ کے میرے آقا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا کے ملتا ہے، تو یہ وہ کنیکشن ہے۔ یہ آپ کے کمکمے بلب جل رہے ہیں، یہ کیوں جل رہے ہیں؟ یہ اس لیے جل رہے ہیں کہ ان کمکموں کا، ان بلب جو ہیں، یہ روشنی جو ہے، ان کا کنیکشن جو ہے وہ پاور ہاؤس کے ساتھ ہے۔ جی، ان کا کنیکشن پاور ہاؤس کے ساتھ ہے۔ تو جب پاور ہاؤس کے ساتھ کنیکشن ہے تو ہم بٹن دباتے ہیں تو روشنی آ جاتی ہے، اور اگر اس کا کنیکشن آپ سونے کے بٹن لگا دیں، ہیرے جواہرات کے بلب لگا دیں، آپ اس کی بناؤ سنگھار میں پیسے لگا دیں، اور کنیکشن اگر اس کا پاور ہاؤس کے ساتھ نہیں ہوگا تو میرے ساتھیوں کتنے قیمتی آپ اس کے ساتھ وہ ہولڈر لگا دیں، یہ روشنی دے گا؟ تو آپ جس سلسلے میں داخل ہو رہے ہیں اس کا پاور ہاؤس کہاں ہے؟ تاجدار مدینہ کے ہاتھ میں ہے یہ بٹن۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ اس بیت کو محض یہ نہ سمجھا جائے کہ بس ہم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، اس کو دیکھا جائے کہ اس کا کنیکشن کہاں جا کے ملتا ہے۔ آج ہماری سلسلے میں داخل ہو کر ہمارا کنیکشن کہاں جڑتا ہے، ہمارا رشتہ کہاں جڑ رہا ہے، ہمارا تعلق کس ہستی سے ملتا جا رہا ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ ہستی جس سے کہ اللہ اگر آپ کو پیدا نہ فرماتا تو اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا، یہ کائنات نہ بناتا، یہ زندگی کے جو ہنگامہ ہے یہ پیدا نہ ہوتا، یہ آسمان کے جو ستاروں کی یہ کہکشاں ہیں یہ نظر نہ آتے، یہ سورج چاند کا نظام، یہ دن اور رات، یہ نظام بھی اللہ اس کو ظاہر نہ کرتا، اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ فرماتے، تو اللہ نے کہا میں اگر آپ کو پیدا نہ فرماتا تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ فرماتا۔ تو کتنی بڑی ہستی ہے، کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس ہستی کے ساتھ کلمہ ہم نے پڑھا ہے، ہم اللہ کا کرم ہے
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ احسان ہے اللہ تعالی کا مومنوں پر، آپ پر، ہم سب پر احسان ہے کہ حضور کو آپ میں سے بعث فیہم رسولا، کہ مومنوں میں تم پہ احسان کرتا ہوں۔ اس بات کا احسان نہیں کہ تمہیں جسم دیا، اس بات کا احسان نہیں کہ تمہیں پیدا کیا، اس بات کا احسان نہیں کہ تمہیں صحت دی، اس بات کا احسان نہیں کہ تمہیں باڑی دی، اس بات کا احسان نہیں کہ تمہیں اولاد دیا، اس بات کا احسان نہیں کہ تمہیں دولت دے دی، اس بات کا احسان نہیں کہ دنیا کی نعمتیں تجھ پہ نچھاور کر دیں، اس کا کوئی احسان نہیں۔ لیکن یاد رکھو ایک احسان ہے جو میں جتلا رہا ہوں، جو میں تجھے یاد کرا رہا ہوں، اور وہ احسان عظیم ہے کہ میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات، اس ہستی کو آپ کی بعثت فرمائی تو آپ میں سے فرمائی۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے ہم پہ، یہ کتنا بڑا کرم ہے، اور وہ اس ہستی کا مقام آج جس ہستی سے ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اور آج روحانی کنیکشن جوڑنے جا رہے ہیں، اس ہستی کا کیا مقام ہے کہ وما ارسلنا کا، میں نے نہیں بھیجا، جس طرح آپ کو ہم کو نہیں، وما ارسلنا کا الا، میں نے اگر آپ کو بھیجا ہے رحمت للعالمین، رحمت بنایا ہے پورے عالمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، آپ رحمت للعالمین بن کے آئے، اور پورے عالم میں یہ روشنی جس کو ملی، آپ رحمت سب کے لیے ہیں۔ یہ یاد رکھے نقطہ، یہ پوائنٹ یاد رکھنے کا ہے کہ آپ رحمت للعالمین سب کے لیے ہیں۔ یہ ہو سکتا تھا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وما ارسلناک الا رحمت للمسلمین، آپ کی رحمت ہے جو مسلمان ہیں، جو آپ کا کلمہ پڑھیں گے آپ اس کے لیے رحمت ہیں، لیکن اللہ نے کہا نہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، پورے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا وسیع اعظم۔ تو نقطہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ رحمت بن کے آئے پورے عالمین کے لیے، لیکن معرفت کس کو ملی، پہچان کس کو ہوئی، مستفیض کون ہوئے، روشنی کس کے نصیب میں آئی؟ آپ کی رحمت تو، یہ ساری دنیا آپ کی رحمت سے فیضیاب ہو رہی ہے، لیکن آپ کی ذات اقدس سے وابستگی کس کو ملی؟ وہ پھر ان کو ملی جنہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ رحمت ساری دنیا پہ، لیکن جو قسمت والے ہیں، جو اس روشنی کو جنہوں نے پا لیا،
وہ وہی تھے جنہوں نے جو آپ کی امتی بن گئے، جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا. تو آج ہم پہ یہ اللہ کا احسان بھی ہے، اور امتی ہونے کا اگر اللہ تعالی ہم پہ احسان جتلاتا ہے، اللہ تعالی ہمیں کہتے ہیں کہ میں تم پہ احسان کرتا ہوں، تو میرے ساتھیوں اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی آپ کے اس جو آپ کو سٹیٹس دے رہا ہے کہ میں نے اپنے آقا کو تم میں سے پیدا کیا، یہ سٹیٹس آپ کو ملا ہے یا نہیں؟ یہ آپ کو یہ اتنا مقام مل گیا کہ آقا آئے تو آپ میں سے آئے. تو یہ جو سٹیٹس آپ کو ملا ہے، یہ جو آپ کو اتنا بڑا انعام ملا ہے کہ آپ حضور کے امتی ہیں، حضور ہم میں سے ہیں، یہ بات اس کا مقام کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے وہ نقطہ کہ جس معراج پہ اللہ تعالی حضور کے صدقے ہمیں یہ مقام بخشا کہ ہم حضور کے امتی ہیں. تو ساتھیوں، امتی ہونے کا یہ جو احسان ہے، ساری نعمتوں کا اللہ ذکر نہیں فرماتا، اس نعمت کا ذکر فرماتا ہے. اور یہ جو ہم پہ احسان ہوا اور یہ جو ہمیں مقام ملا کہ ہم حضور کے امتی ہیں، تو میرے ساتھیوں اس مقام کے کچھ تقاضے بھی ہیں. سمجھتے ہیں میری بات؟ نہیں سمجھتے. آپ کو جو سٹیٹس ملا ہے حضور کے امتی ہونے کا، اتنا بڑا سٹیٹس مل گیا. آپ حضور کی آمد اور ہم میں سے اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی. ہم اس قابل نہیں تھے، اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا، ہمیں یہ سٹیٹس ملا. اب اس سٹیٹس کا تقاضا بھی ہے کہ ہم دیکھیں. اب وہ لوگ بھی تو ہیں جن کو ساری نعمتیں ملی ہیں، جن کو پیسہ ملا، کاروبار، بچے، باڑی، دنیا کی نعمتیں، ساری نعمتیں ملی ہیں، لیکن وہ ایک نعمت سے محروم ہیں کہ حضور کے امتی ہونے کا انہیں یہ اس نعمت سے محروم ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہ ملے، باڑی نہ ہو، گاڑی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، ہم سر اٹھا کے چلتے ہیں کہ ہم تو حضور کے امتی ہیں. یہ سٹیٹس کس کو مل سکتا ہے؟ ہماری مان، ہماری شان، ہماری آن بان، ہمارا سب کچھ ہمارا آقا، کہ اللہ نے ہمیں اپنے آقا سے معرفت دلائی کہ ہم آقا کے غلام بن گئے. یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. کوئی نعت خوان ہے جس کو پورا شعر آتا ہو کہ حضور کی امتی بن گئے ہم، کتنا بڑا احسان ہو گیا. ساتھیوں، یہ اللہ نے احسان کر دیا، ہمیں اتنی بڑی سعادت مل گئی، لیکن اس شہادت کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو آپ آج یہ پلو اٹھا کر
ہاتھ میں پکڑ کر آج آپ ایک سلسلے میں داخل ہو رہے ہیں جو سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ، طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ. یہ کیا ہے؟ یہ اس سٹیٹس کی بات ہے کہ ہم اس مقام کو سمجھیں کہ ہمیں حضور کے امتی ہیں، اور امتی ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، یہ پھر ہمیں سلسلہ اس راستے پہ چلاتا ہے. سلسلے کو کہتے ہیں طریقت. طریقت کا راستہ، صوفیہ کے زبان میں سلسلے کو طریقت کہتے ہیں. اور طریقت کس کو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ جو سعودی عرب میں لوگ، مڈل ایسٹ میں تو آپ لوگ جانتے ہیں، طریق البلد نام بتائیں نا، طریق شارجہ، طریق ابو ظبی، طریق دبئی پار، مکہ اور مدینہ. وہ طریق ہے، طریق رستہ ہے. سلسلہ جو ہے طریقت کہتے ہیں. طریقت ہے وہ رستہ جو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا رستہ بتاتا ہے، اس کو طریقت کہتے ہیں. اور طریقت کس کو کہتے ہیں؟ جو سلسلہ ہے، ہم اس کو طریقت کہتے ہیں. اور طریقت ہے شریعت پہ چلنے کا نام. تو آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ ملے، جن کی زندگی، جن کا اٹھنا، جن کا بیٹھنا، جن کی بیٹھک، وہ بالکل اللہ تعالی کے فرمان کے مطابق، حضور کی بتائے ہوئے راستے کے مطابق آپ نے زندگی گزاری. اور آج ہمیں بھی وہی راستہ دکھا رہے ہیں. سلسلہ ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ ہم اس راستے پہ چلیں، اس طریقت کے اس طریق پہ جس کی منزل جو ہے وہ مدینہ ہے، جس کی منزل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہے. ہم نے اس آپ کے دامن تک پہنچنا ہے. اور یہ لڑی جو آپ پکڑ رہے ہیں، یہ وہ زنجیر کی وہی کڑی ہے جس کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے. آپ اپنی مقدر پہ آپ کو سوچنا ہوگا بعد میں، یہ کتنے نصیب کی بات ہے کہ ہم ایک حق سلسلے کے ساتھ جڑ رہے ہیں. یہ کتنے نصیب کی بات ہے کہ خواجہ عبد الرحمن چھوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 30 پارے مجموعہ صلاۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پڑھا نہیں، لکھا نہیں، پڑھائی نہیں کی، اور غیب سے آپ پہ القا ہوتی رہی. 30 پارے اس ہستی کے سلسلے سے سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پوری دنیا میں تبلیغ کے لیے، اسلام کے عظمت اسلام کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی. اور پھر سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ان ہستیوں کے قدم پہ قدم رکھا اور اس سلسلے کو ہم تک پہنچایا. طاہر شاہ صاحب نے انہی کے رستے کو اپنایا. آج ہم اسی رستے پہ چلتے ہوئے اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں، ڈیسٹینیشن کی طرف جا رہے ہیں. منزل کیا ہے؟ کچھ بولیں تاکہ میں سمجھوں کہ میری آپ کی فریکوینسی مل رہی ہے. منزل کیا ہے؟ منزل مدینہ ہے. مدینہ پہنچے تو مکے والا ہم سینے سے لگا.
وہ کہتے ہیں کہ دو عالم خدا کی رضا چاہتا ہے. ہم سب اللہ کی رضا چاہتے ہیں. دو عالم خدا کی رضا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو بس اس نقطے کو سمجھے. آقا راضی ہو گئے، اللہ راضی ہو گئے. اللہ آقا سے محبت، اللہ سے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو مضبوط بنائیں. یہ سلسلے میں آپ داخل ہو رہے ہیں، سلسلے میں آپ کو ایک موقع سلسلہ دے رہا ہے. آپ کو جمع کیا، شفیع صاحب کی مہربانی، آپ کی مہربانی ہے. ہم سب کو جوڑ دیا آپ نے، ہم جڑ گئے. یہ سلسلہ ہے، سلسلے کے لیے سلسلے نے ہمیں جوڑا ہے. کس لیے؟ اس لیے جوڑا ہے کہ ہم اپنے رب سے اپنی گناہوں کی معافی مانگ لیں. سلسلے نے ہمیں اس لیے جوڑ دیا کہ آج ہم اللہ سے اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگ لیں. اور اللہ بڑا کریم ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے. کتنا گناہگار ہو، اگر کسی کے حقوق سلب نہیں کیے، میں گناہگار بندہ ہے لیکن میرے حبیب کا امتی ہے، میرا بندہ ہے. کیا سٹیٹس ہے آپ لوگوں کا، سمجھیں کہ حضور کے صدقے بس اللہ سے کہیں جی بس غلطی ہو گئی، معافی چاہتے ہیں. وہ کہتا ہے جو میرے حبیب کے امتی کلمہ پڑھنے والے، آؤ دنیا میں آج معافی مانگ لی، معاف کر دیا. کیونکہ کل قیامت میں بھی تو میرے آقا سجدے سے سر اس وقت تک نہیں اٹھائیں گے جبکہ ایک بھی امتی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرمائے. ہاں وہ کس طرح ہے کہ کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. جی ہاں ہاں، کیا آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. واہ 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 واہ. آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. قیامت میں تو مانو گے، سوا نیزے پہ سورج ہوگا. کتنے پیغمبر جو ہیں وہ دوڑتے ہوں گے، کتنے لوگ جائیں گے کہ ہماری سفارش کرو، شفاعت. کہیں گے بھئی ہمارے پاس نہیں ہے. اگر شفاعت ہے تو وہ دروازہ ہے، رحمت للعالمین کا دروازہ ہے، ہماری بس میں نہیں. تو کل تو سارے پھر مانیں گے. نہیں، کل ماننا نہ ماننا، ماننا ہے تو آج مان، آج مدد مانگ ان سے. ہاں پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. لیکن حضور کی شفاعت ہمارا ایمان ہے. تو آپ کو اللہ نے ایک موقع دیا ہے. ہم سے گناہ ہوتے ہیں، شیطان بالکل ہمارے ساتھ جڑ کے ہمارا ایک ایک قدم پہ وہ کوشش کر رہا ہے ہمیں ورغلانے کی. ہمیں گناہوں کو اس طرح خوبصورت بنا دیتا ہے، سنوار دیتا ہے، بناؤ سنگار کر دیتا ہے. گناہ کو ایک ایسے
ہم اس کی طرف لپک جاتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں. پھر ایک اتنا بڑا بیگیج ہے جس کو ہم اٹھائے پھر رہے ہیں. ہمارے کندھے جو ہیں وہ دب جاتے ہیں گناہوں کے، یہ جو وزن ہے اس سے ہمارے کندھے دبے ہوئے ہیں. آج اللہ نے موقع دیا ہے کہ یہ گناہوں کا جو انبار ہمارے سر پہ ہے، آج اس کو اٹھا کے پرے پھینک دیں. کیونکہ ہم جب معافی مانگیں گے اللہ سے تو اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور وہ جو گناہوں کا بوجھ ہم اٹھائے پھر رہے ہیں، ہم اس بوجھ سے اللہ ہمیں خلاصی دے دے گا. تو آپ سلسلے میں داخل ہو رہے ہیں، توبہ ہے، سلسلہ آپ سے توبہ کراتا ہے، سلسلہ آپ کو جوڑ دیتا ہے، سلسلہ آپ کا تعلق کملی والے سے آپ کا کنیکشن جوڑ دیتا ہے، رحمت للعالمین سے آپ کا کنیکشن جڑ جاتا ہے. آپ کو ایک موقع کہ سابقہ گناہ معاف ہو جائے اور پھر ایک کمٹمنٹ کریں کہ آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سنہرا موقع دیا ہے. آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگی میں اللہ کی رضا جو ہے، اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں. جس طرح اللہ کی مرضی اپنی زندگی اس طرح سنوارے. نماز کی پابندی کریں، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، اداروں کی، مدارس کی، جامعہ کی، ان کی مدد کریں، ادارے بنائیں، جگہ جگہ مدارس بنائیں، اور اپنے اکاؤنٹ میں، نیکی کے اکاؤنٹ میں اپنا اکاؤنٹ کو بڑھائیں. کیونکہ یہ جو اکاؤنٹ ہے، آپ کتنا پیسہ بناتے ہیں، جب موت آتی ہے، جنازہ اٹھتا ہے، جنازہ جا رہا ہے، باڑی، بنگلہ، کوٹھی پیچھے سے آوازیں دیتی ہے کہ بھیا کدھر جا رہے ہو، ہمیں بنایا، تم نے اتنی محنت کی، آج ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو. بنگلہ، کوٹھی، یہ ساتھ جاتا ہے؟ ساتھ کیا جائے گا؟ جو ساتھ جانے والی چیز ہے وہ آپ کو حضرات نے موقع دیے ہیں. سلسلہ دیا، سلسلہ دیا، جامعہ دیا، مدارس دیے، غوثیہ کمیٹی دیا، دعوت الخیر دیا. تو ساتھیو، اور کس چیز کی کمی ہے؟ وہ کسی نے کہا بنگال کی مٹی بڑی زرخیز ہے، سبزی اگاتی ہے، آم بھی ہوتا ہے، مچھلی بھی بہت ہے، اور کون کون سے پھل ہیں؟ بہت سارے پھل. کہ مٹی زرخیز ہے. تو آپ کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ موسم اچھا، ہاں جی، موسم بالو، بالو، موسم اچھا، پانی وافر. وافر کو کیا کہیں؟ زیادہ پورا، بھرپور. موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز. مٹی بھالو، مچھی، اربل، اربل، ہاں، بھالو. موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز. اور جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دے کان. پانی ہو، مٹی ہو، زمین زرخیز ہو، موسم اچھا ہو، اور پھر جو آپ کا باغبان ہے
اگر اس میں فصل نہ بو سکے تو وہ کیسا باغبان ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جس کو آئی ہاتھ اٹھائے۔ تو میرے ساتھیوں، مجھے کیا پتا تھا، بہت پہلے میں بات کر لیتا تو اتنا ٹائم میں نہ لیتا، کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دیکان، جامعہ انجمان سلسلہ سید احمد شاہ رحمت اللہ علیہ، طیب شاہ رحمت اللہ کے دست شفقت، حضور کی رحمت، انجمن دعوت الخیر، موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز۔ اور باجی کے بچوں، اگر آپ نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دیکان۔ لیکن باجی کا بچہ جو ہے، باجی کی روحانی اولاد جو ہے، جو سپارک میں آپ میں دیکھ رہا ہوں، جو اپنے مرشد کے ہر آواز پہ آپ نے لبیک کہا، آپ کے بزرگوں نے، آج وہ نہیں ہے۔ سید احمد شاہ رحمت اللہ علیہ پوری دنیا میں، ممباسا، کیپ ٹاؤن، افریقہ، ہندوستان، برما، یہ ساری دنیا میں تبلیغ اسلام کرتے کرتے جب کسی جگہ کو پسند کرنا تھا، سب کو ٹھکورا۔ آپ برتن لیتے ہیں مٹی کا برتن لیتے ہیں آپ؟ گرمی میں اس کا پانی بہت سندر ہوتا ہے، تو خریدنے سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ اٹھاتے ہیں برتن اور اس کو پہلے دیکھتے ہیں کہیں سے، پھر اس کو آپ چیک کرتے ہیں ٹک ٹک کر کے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ باجی نے ساروں کو ٹک ٹک کیا، پوری دنیا میں گھومے گھومے، یہاں پہ آ کے پتا چلا کہ یہ جو برتن ہے اس میں رحمتیں سما سکتی ہیں۔ یہ ہیں باجی کے بچے جن سے کام لیا جا سکتا ہے، اور آپ نے ثابت کیا ہے۔ آج جامعہ ایک یونیورسٹی ہے اللہ کے فضل سے۔ آج بھی ہم نے میٹنگ کی کہ اب اپنا بورڈ بنایا جائے اس کو، اور ہم اس سفر پہ آگے چل رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ یونیورسٹی ہوگی، اسلامی یونیورسٹی ہوگی۔ 200-250 سے زیادہ مدارس ہیں پوری دنیا میں۔ اللہ کا فضل ہے کہ سید احمد شاہ رحمت اللہ علیہ کا فیض جاری اور ساری ہے۔ تو میرے ساتھیوں، آپ کے ذمہ جو ذمہ داریاں ہیں جامعہ کا، یہ دعوت الخیر کا، غوثیہ نظام کا، انجمن کی ذمہ داری، یہ ذرائع ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے ذرائع ہیں جو کہ اللہ نے آپ کو اپنے مرشد کے ذریعے دیے ہیں۔ تو ان کی قدر کریں، ان اداروں کی، ان نعمتوں کی قدر کریں، اور اس کو اپنی نجات کا ذریعہ بنائیں۔ ان کی خدمت سے اپنی نجات کا ذریعہ بنائیں۔ اور آج آپ جبکہ آپ کی بیعت ہو رہی ہے، آپ نے توبہ کرنا ہے، آپ نے کمٹمنٹ کرنی ہے، آئندہ گناہوں سے معافی کی، یہ ایک بہترین موقع ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ جو وعدہ کیا اس پہ قائم رہنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو
اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہم نے اپنی زندگی کو، پوری زندگی ہم نے ایسے اللہ رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا میں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو میں پڑھوں گا، آپ کا ٹائم میں نے زیادہ لے لیا، اب آپ کو بھی نیند آئی ہوگی، نیند تو نہیں آئی؟ جس کو آئی ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ وہ ایک آدمی کو نیند آئی ہے، باقی کسی کو نہیں آئی۔ تو اب آپ نے پڑھنا ہے میرے ساتھ کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے، چھوٹے بڑے جتنے گناہ میں نے کیے ہیں سب سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ کے لیے وہ کام کروں گا جس سے اللہ رسول راضی ہوں، اور وہ کام نہیں کروں گا جس سے اللہ رسول ناراض ہوں۔ آمین۔ ہاتھ اپنے چہرے پہ اور کپڑے کے نیچے سینے پہ، اپنے کپڑے کے نیچے ہاتھ ڈال کے سینے پہ ہاتھ پھیریں، چہرے پہ ہاتھ پھیریں، تاکہ یہ فیوزات اور برکات، بیعت کے جو فیوزات برکات ہیں، اس سے آپ کا چہرہ، آپ کا دل، آپ کا سینہ منور ہو جائے۔ آپ کو مبارک ہو، آپ سلسلہ قادریہ میں آپ کی بیعت ہو گئی، آپ نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے، یہ کام بعد میں کریں، یہ کام بعد میں کریں، او بھیا، او بندو، بجن، یہ کام آپ بعد میں کریں میرے بھائی، پہلے سمجھیں۔ آپ کی بیعت ہو گئی، آپ نے توبہ کر دی، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ میرا مومن، میرا بندہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ آپ نے اللہ سے معافی مانگی، میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ لیکن ایک صورت ہے، اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ، پیسے کا لین دین میں اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور کوئی ایسی چیز اگر آپ سے زیادتی ہوئی ہے، کسی کا حق آپ نے اگر مارا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے گناہ، بندے کے گناہوں کو اپنا حق بخش دیتا ہے، لیکن دوسرے بندے کا حق اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا۔ آپ نے اس بندے سے معافی مانگنی ہے، یا اس کو اس کا حق دینا ہے، اس کو حق دیں، اور اگر دینے کے پوزیشن میں نہیں ہے تو اس سے معافی مانگ لیں تاکہ آپ کی توبہ قبول ہو جائے۔ آپ توبہ کرنے کے بعد آپ کا کردار، چونکہ آپ نے یہ توبہ کے بعد یہ وعدہ کیا کہ آئندہ کے لیے وہ کام کریں گے جس سے اللہ رسول راضی ہو، یہ آپ نے وعدہ کیا ہے نا، اس وعدے پہ
مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کوئی غلط کام نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، 5 وقت نماز فرض ہے، نماز قضا نہیں کرنی، کسی کو تکلیف نہیں دینا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے یہ امن کا دائی ہے پورے انسانیت کے لیے کہ ہم سارے انسانوں کے لیے مسلمان جو ہے اس کو وہ رحمت للعالمین کا امتی ہے، تو اس سے کسی کو بھی، نہ مسلمان بھائی کو نہ کسی اور کو ہم سے نقصان ملنا چاہیے۔ امن، دنیا امن کے لیے سرگرداں ہیں، دنیا میں امن کو بڑھوتا دیں، پیار، محبت، خلوص اس کو عام کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ اب اس کے بعد آپ پہ کچھ بیعت ہونے کے بعد آپ پہ کچھ پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز، صبح کی نماز کے بعد آپ نے 100 بار درود شریف پڑھنی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 100 بار۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، بولن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ذکر آپ نے 200 بار پڑھنا ہے۔ کتنے بار؟ 200 بار۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، یہ ذکر آپ نے 200 بار، اور پھر اللہ اللہ اللہ، یہ ذکر آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ یہ بھی 200 بار۔ درود شریف 100 بار، لا الہ الا اللہ 200 بار، الا اللہ 200 بار، اللہ 200 بار۔ یہ فجر کی نماز کے بعد یہ آپ کا وظیفہ ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ مغرب کی نماز کے بعد، جب مغرب کی نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے نماز صلاۃ اوابین پڑھنی ہے، 2 رکعت نفل صلاۃ اوابین۔ یہ کتنے رکعت پڑھنے ہیں؟ 6 رکعت۔ 6 کو کیا بولتے ہیں؟ چوائے۔ کتنی دفعہ؟ چوائے دفعہ پڑھنا ہے۔ اس میں 1 دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ آپ نے ایک دفعہ الحمد شریف اور 3 دفعہ قل هو اللہ شریف جو ہے یہ اس کو پڑھنا ہے۔ 6 رکعت پڑھنے ہیں، 2 رکعت کی نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر پڑھنا ہے وہی جو صبح کی آپ کو وظائف دیے، درود شریف 100 بار، لا الہ الا اللہ 200 بار، الا اللہ 200 بار، اللہ 200 بار۔ اگر آپ کو مغرب کی نماز کے بعد آپ کے پاس وقت نہ ہو تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ یہ وظیفہ مکمل کر سکتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی بیعت کو قبول فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا اچھا صلاۃ السلام پڑھ لیں۔
আলহামদুলিল্লাহ এখন হুজুর কেবলা মধ্যে পুষ্পস্তবক করছেন সভাপতি জনাব আলহাজ মোহাম্মদ শফিক সিআইবি। আলহাজ মোহাম্মদ শফিক সিআইবি। এরপরে আমাদের উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব কাশেম শরীফ সাহেব এবং চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সভাপতি জনাব আলহাজ কমরুদ্দিন স্বরূপ এবং বোয়ালখালী পৌরসভার মাননীয় মেয়র জনাব জহুরুল ইসলাম জহুর ও হুজুর কেবলাকে পুষ্পস্তবক করছেন। বোয়ালখালী উপজেলা মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম চৌধুরী মুন্সি এবং বোয়ালখালী পৌরসভা কমিটির পক্ষ থেকে আলহাজ মনসুর সওদাগর ভাইস চেয়ারম্যান উপজেলা বোয়ালখালী প্রধান শিক্ষক ডাক্তার মোহাম্মদ আজিজ উদ্দিন এবং এবং যিনি কালুকান সাজিয়েছেন জনাব আলহাজ মোহাম্মদ নুরুল হক সৃষ্টি পুষ্পস্তবক কাউন্সিল কমিটি সাধারণ সম্পাদক বোয়ালখালী উপজেলা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম সভাপতি বোয়ালখালী পৌরসভা। কাউন্সিল কমিটি चेयरमैन मुकरम चेयरमैन बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। आमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आखिरतुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला तरक्की दे और बुलंदी नसीब करम फरमा अल्लाह ताला। या अल्लाह आज हम तेरे दरबार में हाजिर हैं, मेरे भाइयों ने या अल्लाह अपने गुनाहों, अपनी गलतियों और अपनी कोताहियों से या अल्लाह
معافی کی درخواست کی، اب سلسلے میں داخل ہوئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سلسلے کا کام ہے ان کو تیرے دربار میں حاضر کرنا، حضرات نے ان کو حاضر کیا، یا اللہ ان کی بندگی قبول فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ غلطیاں، کوتاہیاں، چھوٹے بڑے گناہ، سہواً عمداً، جتنے بھی گناہ، جیسے بھی گناہ ہوئے ہیں، یا اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما۔ خطا کار ہیں اللہ، گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، بس کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ ہم دعوے دار ہیں کہ تیرے حبیب کی امت میں ہیں۔ یا اللہ بس اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں ہماری گناہوں غلطیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ان بھائیوں نے معافی بھی مانگی اور آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا بھی وعدہ کیا۔ یا اللہ ان بھائیوں کے اس وعدے پہ ہمیں استقامت نصیب فرما کہ ہم آئندہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔ اللہ ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ جو بھائی بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو بھائی مشکلات کا شکار ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ بنگلہ دیش کو ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ بنگلہ دیش کے عوام کو خوشحالی نصیب فرما۔ یا اللہ ترقی پذیر ہے اور ترقی نصیب فرما۔ اور یا اللہ ہمیں اس ملک کا وفادار بنا۔ اپنے ہماری جہاں جہاں ہمارے بھائی ہیں، ملک کے اندر ہیں، ملک کے باہر ہیں، پاکستان میں جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ بیماریوں سے یا اللہ یہ جو کرونا کی وبا ہے اس سے پوری انسانیت کو نجات دے، بنگلہ دیش کے عوام کو نجات دے، پاکستان کے عوام کو، پورے عالم اسلام کو، بلکہ رحمت للعالمین کے صدقے پوری انسانیت کو اس کرونا کے وبال سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرما دے، نجات دے، گناہوں غلطیوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جو قرض دار ہیں اللہ ان کو قرض کی اس نجات دلا دے۔ یا اللہ سب پہ اپنا کرم فرما دے۔ یا اللہ جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہمارے مدارس میں جو بچے پڑھ رہے ہیں، یا اللہ ان کے لیے علم کے دروازے کھول دے، ان کے لیے علم کا حصول آسان بنا دے۔ انہوں نے تیری رضا کا رستہ اپنایا ہے، یا اللہ تو ان کے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے، علم کا حصول آسان بنا دے۔ یا اللہ جو علماء کرام، اساتذہ، جو اسکالرز ان کو تعلیم دے رہے ہیں، یا اللہ ان کی خدمات کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ ان مدارس کی جو بھائی خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمات کو قبول فرما۔ اور یا اللہ ہمیں جامعہ اور سلسلہ، یہ غوثیہ کمیٹی، دعوت الخیر، انجمن، یہ سب امانتیں ہیں، یہ حضرات کی امانتیں ہیں، اور یہ وہ ادارے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، بھائی جتنے ہیں۔ تو یا اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما، اور ان اداروں کو تا قیامت یا اللہ قائم اور دائم رکھ، تاکہ ہم آج ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں، کل ہماری نسلیں بھی ان سے فیضیاب ہوں، ہمارے بچے ان سے فیضیاب ہوں۔ یا اللہ جن بھائیوں نے اس میں حصہ لے رہے ہیں، ان اداروں کو بنا رہے ہیں، پروان چڑھا رہے ہیں، ان کی خدمات کو قبول فرما۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنا کرم فرما۔ یا اللہ ہم سب پہ اپنا کرم فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سهل يا الہی علینا كل صعب بحرمة سيد الابرار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ